علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ 3 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کی طرف آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے۔ تو آج کے ہمارے موضوع کے اندر یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ خالق رمضان نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ دعا جو ہے وہ ہر بندہ مومن ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے اور بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگتا ہے کہ مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی تیرے انعام یافتہ بندے جو بنے ہیں ان کی راہ پر ہم کو چلا دے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور ہر بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحیح معنوں کے اندر رب جس راستے کی دعا مانگنے کی تلقین ہر امت محمدیہ کے فرد کو یہ دے رہا ہے کہ اگر دعا مانگنی ہے تو ایسے مانگو کہ مولا ان بندوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے ان تک پہنچا، ان تک پہنچا، یہ دعا نہیں مانگتے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا ان کے راستے پر چلا۔ کیوں؟ جب ان کے راستے پر چل پڑیں گے تو پھر منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ ہم وہ راستے کی دعا مانگتے ہیں کہ جس راستے پر حضرت اویس کرنی چلتے رہے، اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس پر داتا علی حجویری چلتے رہے، اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس پر حضور نصیر ملت پیر مہر علی شاہ پھرتے رہے، ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس راستے کے اوپر حضور بہو سلطان پھرتے رہے، ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس راستے پر جنگ شکر رحمت اللہ تعالیٰ پھرتے رہے، ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس پر بابا صاحب پھرتے رہے، ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس پر پیر جماعت علی شاہ صاحب پھرتے رہے، اور ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں جس پر خادم حسین رضوی زندگی گزار کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جب ان راستوں پر چلیں گے وہ راستہ وہی ہے جو آمینہ کے لال نے دکھا دیا۔ اب حضرت اویس کرنی پہنچے نہیں ہیں، ان راستوں پہ رہے ہیں جن راستوں پر آمینہ کے لال کا گزر رہا ہے۔ اب فضیلت یہ ملی، بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں پہنچے، لیکن محبوب علیہ السلام نے شان اور عظمت اتنی بیان کی، اور نبی علیہ السلام نماز کے بعد کھڑے ہو کے یمن کی طرف اپنا چہرہ کر کے، اور روایت کے اندر آتا ہے ٹھنڈی آہ بری، ٹھنڈی آہ جب بری تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے یمن سے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، رب رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے یمن سے رحمان کی خوشبو آنے کی؟ سرکار نے فرمایا وہاں پر میرا ایک عاشق رہتا ہے، میرا غلام رہتا ہے، میرا خادم رہتا ہے، میرا نوکر رہتا ہے، میرا چاہنے والا رہتا ہے، وہ رہتا ہے کہ جس کے گلے میں مجھ محمد کی غلامی کا پڑا ہے۔ فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یمن تو دور نہیں ہے، حضرت سلمان فارس سے چلے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت سہیل روم سے چلے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، دور دراز سے صحابہ نے سفر کیا آپ کی بارگاہ میں آ گئے، لیکن یہ کیسا عاشق ہے جو آپ کا دیدار کرنے کے لیے یمن چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں نہیں آتا؟ سرکار نے فرمایا اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کے گھر کے اندر اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اس کی خدمت میں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی خدمت کا اتنا صلہ۔ اب یہاں پر اگر ہم اپنے عقیدے کو لے لیں، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر ہیں، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں،
جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، میں نے کہا یمن دور ہے، مدینہ کہاں، یمن کہاں، راستے میں دیواریں کتنی، راستے کے اندر محلات کتنے، لیکن آمینہ کے راہ دیکھ رہے ہیں اویس یمن میں ہے، اس کے گھر میں اس کی ماں ہے، اور ساتھ مصطفیٰ نے فرما دیا اس کی ماں فارغ زدہ ہے، فارغ زدہ ہے۔ یہ علم غیب مصطفیٰ بھی ہے، یہ بصارت مصطفیٰ بھی ہے، یہ قوت سماعت مصطفیٰ بھی ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ بھی ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں مچلتے تھے، کیونکہ جب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، وہ عشق حقیقی ہو مجازی نہ ہو، وہ عشق حقیقی ہو مجازی نہ ہو۔ مجازی عشق یہ دنیا داری کا عشق ہوتا ہے، اور حقیقی عشق وہ ہے جو رب کے رسول سے ہو جائے۔ اب حضرت اویس قرنی ماں سے اجازت مانگتے ہیں، عرض کی اماں جی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا دیدار کر دوں۔ صحابی بن سکتے تھے، ماں کو چھوڑ کے آ جاتے، آ کے دیدار مصطفیٰ کر لیتے، صحابی بن گئے، لیکن آپ صحابی نہیں بنے، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، خیر التابعین کہلائے۔